إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے لیے ہادی و مرشد بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ہمیں اس اللہ کا فضل اور احسان ماننا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں چند دنوں پہلے گزر جانے والے مقدس مبارک مہینے رمضان کے ایام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی کے ساتھ میں ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، تلاوت قرآن کرنے یا اسی طرح صدقہ اور خیرات کرنے کی بھی ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سیرت زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی جب ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ان کی یہ بہترین اور بہت ہی اچھی عادت ہوا کرتی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے 6 مہینہ پہلے وہ اللہ سے صرف یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری زندگی کو اتنی دراز فرمائے کہ ہم آنے والے رمضان سے ملاقات کر لیں۔ سو ہمیں ملاقات کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا، جب رمضان سے وہ رخصت ہو جاتے، رمضان کے مہینے سے باہر نکل آتے، تو پھر 6 مہینے تک مسلسل وہ رب سے صرف یہی دعا کرتے، اللہ سے یہی فریاد کرتے کہ اللہ ہم نے اس مقدس مہینے کے اندر جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی نیکیاں کی ہیں، اللہ ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو بھی دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو بھی نیکیاں کی ہیں، اللہ ہماری ان نیکیوں کو قبولیت کا مقام عطا فرمائے اور جنت میں داخلے کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، یہ آیت کا ذکر ایسی جگہ پر ہے جہاں اللہ رب العزت نے مومنوں کے بہت سارے صفات اور مومنوں کی بہت ساری خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ وہیں پر ایک خوبی اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ مومن وہ ہیں کہ یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں، چاہے وہ جسمانی عبادت کی قربانی ہو، چاہے وہ مالی عبادت کی قربانی ہو، چاہے انسان اپنے بدن کی طاقت کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرتا ہو، چاہے انسان اپنے مال اور جائیداد کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہو، یعنی جو کچھ بھی وہ اللہ کی راہ میں قربانیوں کی طور پر پیش کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کا دل اللہ سے خوف کھاتے رہتا ہے،
وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھی تو اس کی تفسیر اور تشریح اور زیادہ جاننے کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا اور اس کی تفسیر یہ پوچھ لی کہ اللہ کے نبی، کیا یہ لوگ شراب پیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ زنا کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ چوری کرتے ہیں؟ آخر یہ اللہ سے اتنا کیوں خوف کھاتے ہیں؟ یہ مومنین آخر اللہ سے یہ کیوں اتنا زیادہ ڈرتے ہیں؟ ان کا دل ہمیشہ اللہ سے کیوں دہشت اور ڈر میں رہتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی چوری نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ شراب نہیں پیتے، نہیں، بلکہ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، یہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اخاف اللہ، یہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی یہ ساری عبادتوں کو اللہ قبول ہی نہ فرمائے، اللہ ان کی عبادتوں کو رد کر دے، اللہ ان کی نیکیوں کے بدلے میں ان کو ثواب نہ عطا فرمائے۔ تو یہ اس وجہ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری عبادت کہیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام حاصل نہ کر پائے، رد نہ کر دیا جائے، خراب نہ کر دیا جائے۔ یسارعون فی الخیرات بل لا یشعرون، یہ وہی مومنین ہیں جو ہمیشہ یہ رب کے لیے خیرات اور نیکیوں میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں رمضان کے مہینے میں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرمائے، یا ہم جب بھی جو بھی نیکیاں کریں اس خوف سے کرتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں ہماری اللہ رد کر دے، اللہ خراب کر دے، اور نیکیوں کو خراب کرنے والا کوئی عمل ہم اپنے دل میں نہ لائیں، اپنے وہ چیزیں جو انسان کے نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں، ریاکاری ہوئی، احسان جتلانا ہوا، یا ایسی وہ تمام برائیاں جو انسان اگر ادا کر لے تو اس کی عبادتیں، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا ہے کہ ہماری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں، اور اللہ سے اس بات سے بھی ڈرنا ہے کہ اللہ پتہ نہیں ہماری کون سی غلطی پر ہماری جو ہے نیکیوں کو برباد کر دے، ہماری نیکیوں کو تباہ کر دے۔ اس لیے یہ مومن ہمیشہ خوف کھاتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک مومن کی شان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس کائنات میں جب تک قیامت نہ آ جائے تب تک تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، تب تک تم اپنے اللہ کو یاد کرتے رہو، تب تک تم نیکیوں کی راہوں پر چلتے رہو۔ اور انفرادی طور پر اگر یوں لے لیا جائے، انسان جب تک زندہ رہے اور جب تک اس کی سانس اس کے سینے میں چل رہی ہے اور جب تک وہ باحیات ہے، تب تک اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ کتنے بد نصیب ایسے لوگ ہیں، کتنے بیوقوف اور کتنے احمق ایسے لوگ بھی اس کائنات میں ہیں جنہوں نے رمضان کا مہینہ تو واقعی پایا، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کی، نمازوں کی پابندی کی، نفلی نمازوں کی پابندی کی، صدقہ خیرات کیا، روزے رکھ کے سب کچھ کیا، لیکن رمضان کا آخری روزہ جیسے ہی ہمارے درمیان سے گزرا، انسان اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ اسی لیے کہا تھا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے، یعنی عبد کے مطلب ہوتے غلام، نوکر، ہم اللہ کے زندگی بھر غلام ہیں، اور ہم آخری لمحے تک، آخری سانس تک ہم اس کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ چلے گا تو بھی رب کی اجازت سے، وہ اٹھے گا تو بھی اللہ کی اجازت سے، وہ جائے گا وہیں جا اللہ اس کے رسول کہیں گے، وہ نہیں جائے گا وہاں جا اللہ اسے منع کریں گے۔ تو کتنے بدنصیب ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں بڑے ذوق اور شوق سے اللہ کے لیے عبادتیں کی ہوں گی، قرآن پڑھا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، خیرات کیے ہوں گے، لیکن رمضان کے مہینے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح آزاد کر لیا ہوگا، اب ہمیں نمازیں نہیں پڑھنی ہے۔ آپ جانتے ہیں عبادتیں ہماری زندگیوں میں کیسے شامل ہیں؟ آپ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ کر، نمازیں پڑھ کر آپ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز یہ صرف روزے کے لیے خاص نہیں ہے، صرف رمضان میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور نماز تو ایسی عبادت ہے کہ رب نے
روزہ تو یہ ایسا ہے کہ انسان بیمار ہے تو رب نے اجازت دی چھوڑ دے بعد میں رکھ لینا، انسان جو ہے مسافر ہے تو چلو ٹھیک ہے چھوڑ دے، سفر کی حالت میں ہے، پریشانی میں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو رمضان کے روزے بھی چھوڑنے کی اسلام نے رخصت دی ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ رب نے کسی بھی حال میں اس کو معاف نہیں کیا ہے، اس کو ساقط نہیں کیا ہے۔ انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھے، پر یہ کہ جب تک اس کی سانس اس کے بدن میں چل رہی ہے تب تک اسے نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اس نماز کو بہت سارے مسلمانوں نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے اور نہ دے رہے ہیں، انہوں نے رمضان کے ساتھ اس نماز کو بھی الوداع کہہ دیا۔ یہ روزوں کا سلسلہ ہے، روزہ صرف رمضان کے روزے جو فرض ہے، واقعی فرض ہے، ہم نے رکھا، اللہ کا شکر ہے، اور جنہوں نے رکھا انہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں روزوں کا سلسلہ بھی بند نہیں ہوا، روزوں کا سلسلہ بھی بند نہیں ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد اس کے جو پہلے اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے شوال کا، جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، شوال کے مہینے کا 6 روزہ اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا یہ کہ سمجھو کہ پورا زمانہ اس نے روزہ رکھ لیا، پورے سال اس نے روزہ رکھ لیا۔ کیسے؟ رمضان کے 30 روزے، ایک روزے پر عمومی طور پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس طرح اگر آپ 30 روزے رکھے تو 30 جو ہے 10 سال کا ثواب آپ کو مل گیا۔ اور یہ شوال کے 6 روزے آپ نے رکھے تو آپ دیکھیں 6 دہائم 60، 2 مہینے کا ثواب اس میں مل گیا۔ اس طرح 12 مہینوں کا ثواب صرف آپ رمضان جو ہے روزوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا سوموار کے دن رکھو، جمعرات کے دن رکھو۔ سوموار کو میری پیدائش ہوئی، جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے نامے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو ایسی حالت میں کہ میں روزے سے رہوں۔ ان 2 روزوں کی فضیلت آ گئی۔ اسی طرح ایام 20 کے روزے، ہر مہینے آپ 13، 14، 15 3 دن کا روزہ رکھیے، ویسے آپ اگر 10 نیکیاں پائیں گے ایک روزے پر اللہ دے رہا ہے، تو 3 روزہ اگر آپ ہر مہینے رکھ رہے ہیں تو گویا آپ پورا سال روزہ رکھ رہے ہیں، 3 دہائم 30، پورے مہینے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو عبادتوں کا سلسلہ رب نے رمضان کے آخری دن تک نہیں رکھا، ہماری زندگی کی آخری سانس تک رکھا ہے۔ قرآن کی تلاوت کو رمضان کے لیے خاص نہیں کیا، ہماری زندگی کی آخری سانس تک کے لیے رکھا ہے۔ صدقہ اور خیرات کو رمضان کے لیے خاص نہیں کیا، ہماری زندگی کی آخری سانس تک کے لیے وہ عبادت موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بہترین مثال دی ہے، میں اسے پیش کر کے آپ کے سامنے ختم کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، واقعی نیکیاں کرتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن نیکیوں کے بعد برائیاں کر کے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی نیکیاں مٹا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی نیکیاں مٹا دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو ہم بیوقوف کہیں گے اور جو ہے اس کو ہوشیار نہیں کہیں گے، احمق بولیں گے۔ کیسے؟ آپ دیکھو سمندر کے ساحلی، سمندر کے کنارے جب ہم اپنے گھر والوں کو، فیملی کو لے کر جاتے ہیں تو بچوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ ریت میں اپنا ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، خوبصورت گھر، پورا دن اور پورا کئی گھنٹوں تک وہ اسی گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، لیکن جب ان کے ماں باپ آواز دیتے ہیں بیٹا وقت ہو گیا چلو گھر جانا ہے، تو اسی گھر کو لات مار کے چلے آتے ہیں، اسی گھر کو گرا دیتے ہیں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے اسی کو گھر کو مٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی عقل ابھی اس قدر نہیں آئی کہ ان کو عقل مند کہا جائے، وہ بیوقوف ہے بیچارہ، احمق ہے، اس کا عقل ابھی کام نہیں کر رہا ہے، وہ خود ریت کا گھر بنایا اور خود ہی ڈھا دیا۔ تو ایسے ہی بیوقوف انسان وہ ہے جو نیکیاں کرے اس کے بعد گناہ کرے، توبہ بھی نہ کرے، گناہ کر کے اپنی نیکیاں مٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، کہ لوگوں ایسی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ دیکھو عورت کی مثال کیا دی اللہ نے، ایسی عورت کی طرح تم نہ ہو جاؤ کہ عورت اپنے ہاتھوں سے دھاگے بناتی ہے۔ دھاگا کیسے؟ سویٹر بنا دی، مفلر بنا دی، ٹوپی بنا دی، وہ بڑی محنتوں سے سویٹر بنائی، مفلر بنائی، دھاگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے اس نے تیار کیا ایک خوبصورت جو ہے سویٹر، خوبصورت مفلر۔ لیکن اگر وہی عورت پھر اپنے ہاتھوں سے ایک دھاگے توڑ کر الگ کر دے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بتائیے سماج اور لوگ اس عورت کو کیا ہوشیار سمجھیں گے؟ بیوقوف کہیں گے، بیوقوف ہے عورت، اتنی محنتوں کے بعد سویٹر بنائی اور پھر خود ہی دھاگے کو الگ الگ کر کے مٹا دیا، ایسی عورت بیوقوف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو محنتوں پہ محنت کر کے اپنے دھاگے اکٹھے کر کے وہ کچھ بناتی ہے اور پھر خود ہی اس کو دھاگے کو توڑ کے الگ کر دیتی ہے۔ اس عورت سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی نیکیاں کر کے، محنتیں کر کے اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادتوں کو برائیوں کے ذریعہ اپنے ہاتھوں سے خود نہ مٹایا کرو۔
کرو، ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے بیوقوف قرار دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کے لیے کہ جنہوں نے رمضان میں عبادتوں کا شوق دکھایا ہے، روزے کا شوق دکھایا ہے، ایسے ہی اپنے شوق عبادت کا اپنی زندگی کی آخری سانس تک رکھیں اور رب کی اس آیت پر عمل کریں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک دنیا میں قیامت نہ آ جائے، یا جب تک تمہاری سانس تمہارا ساتھ نہ چھوڑ دے، جب تک تم اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤ، آخری لمحے تک اللہ کا ذکر و اذکار کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، اس پر بہت سارے لوگ غور نہیں کرتے۔ اسی طرح روزے کی، نفلی روزوں کی جو ہے آپ جو اس کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عبادتوں کے ذریعہ انشاءاللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی ساری زندگی اللہ کو یاد کرنے کی، قرآن کو تلاوت کی یا نمازیں اور روزے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رہے، ہمارا آخری سانس رب کی عبادت پر چلے، اور جب ہمارا دم ٹوٹے، ہماری موت ہو، تو اللہ کی عبادت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وبالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔